اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، یاد کرو عمران کی بیوی کو جبکہ انہوں نے کہا مولا میں تیری بارگاہ میں نذر مانتی ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے یاد کرو عمران کی بیوی۔ یہ کون ہے عمران؟ یہ کون ہے ان کی بیوی؟ ان کو یاد کرو۔ عمران یہ بیت المقدس کے امام، توریت کے بہت بڑے عالم، میرے سرکار کے زمانے پاک سے سینکڑوں سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ بیت المقدس کے امام ہیں، توریت کے بہت بڑے عالم ہیں، اور حضرت مریم کے والد محترم ہیں۔ حضرت مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے والد ہیں عمران۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے عمران کی بیوی کو یاد کرو۔ یہ تو ہے عمران۔ ان کی بیوی کون ہے؟ ان کی بیوی کا نام ہے حضرت حنہ۔ قرآن کہتا ہے حنہ کو یاد کرو۔ حنہ کا واقعہ کیا ہے؟ آپ خود قرآن کا تیسرا پارہ پڑھ لیں اور تفسیر پڑھ لیں۔ 65 سال کی عمر پاک ہو گئی، کوئی اولاد نہیں۔ ایک دن ایک پرندہ اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈال رہا تھا، تو ان کو بھی خواہش پیدا ہوئی، اے کاش رب اعلیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرما دے تاکہ میرے دل کا سکون اور میرے آنکھوں کا نور بن جائے۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ اب قرآن جب دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تو کہتی ربی انی نذرت لک، مولا میں تیری بارگاہ میں نذر مانتی ہوں، اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے آزاد کر دوں۔ یہ انہوں نے نذر مان لیا۔ تو 65 سال کی عمر میں نذر مانا کہ اولاد ہو جائے تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں۔ تو لڑکا نہیں پیدا ہوا، لڑکی حضرت مریم پیدا ہو گئی۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو گھر والوں کو تشویش ہوئی، مریم کو کیسے آزاد کروں؟ لڑکی ہے یہ، عزت آبرو سلامت رہے نہ رہے۔ رب اعلیٰ نے ارشاد فرمایا عمران جو پروردگار بچی عطا فرماتا ہے وہی رب اعلیٰ اس کی عزت آبرو کی نگہبانی کرتا ہے۔ جو تم نے وعدہ کیا ہے نذر مانا ہے اسے پوری کرو۔ اس وقت بیت المقدس میں 10 بڑے بڑے راہب رہتے جو توریت کے نسخے لکھا کرتے تھے۔ 10 لوگ بیت المقدس میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے 10 کی خواہش ہوئی، اے کاش مریم مجھے مل جائے، میں مریم کی کفالت کروں، اے کاش مریم میرے پاس آ جائے، میں ان کی کفالت کروں، دیکھ ریکھ کروں۔ 10 کی یہی خواہش ہوئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے توریت کے نسخے لکھنے والو، جس قلم سے تم لوگ توریت کے نسخے لکھتے ہو اپنا اپنا قلم دریا میں ڈال دو، جس کا قلم ڈوب جائے گا مریم ان کو نہیں ملیں گی، اور جس کا قلم پانی پر تیرتا رہے گا مریم کی کفالت وہ کرے گا۔ تو 10 حضرت نے اپنا اپنا قلم جس سے توریت لکھتے دریا میں ڈال دیا، سب کا قلم ڈوب گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی پر تیرتا رہا، اور حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو بھی ہوتے، تو حضرت زکریا کی کفالت میں حضرت مریم آ گئی۔ قرآن کی تفسیر پڑھو، بیت المقدس کے زینے کے بغل میں ایک محراب بنا دیا، حضرت مریم اسی میں رہ کر عبادت کریں گے اور سر صفائی کر کے بیت المقدس کی اسی میں رہیں گے۔ مریم کون سی عبادت کرتی تھی؟ قرآن مقدس کی تفسیر پڑھو، حضرت مریم کے بارے میں محدث مفسرین فرماتے ہیں وہ نبی آخر الزمان پر درود پڑھا کرتی تھی۔ یہ ان کی بات، صرف آقائے دو جہاں پر درود پڑھا کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کھانا لاتے کھلاتے چلے جاتے، لیکن روز کھانا نہیں لاتے، مفسرین فرماتے
ہفتے میں 1-2-3 بار کھانا لاتا، جبکہ انسان روز کھانا کھاتا، 2-3 دن کیوں لاتے؟ تو قرآن 3 پارہ خود ہی پڑھ لو. فلما دخل زکریا المحراب، جب حضرت زکریا محراب میں داخل ہوتے، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس طرح طرح کے پھل فروٹ پاتے، ایسے ایسے پھل جو دنیا میں کہیں نہ ہو وہ بھی مریم کے پاس موجود، ایسے ایسے پھل. تو حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے حیران، قال یا مریم انا لکی ھذا، حضرت زکریا فرماتے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ جو پھل کہیں نہیں تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ قالت ہی من عند اللہ، وہ کہتی ہے تو اللہ کے طرف سے ہے. تو حضرت زکریا سوچتے اتنا کھانے پینے کا سامان موجود ہے، کیا روز روز کھانا لے جائے؟ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام کھانا لے کر آ گئے، بڑھا دیا کھانا، مریم تم کھانا کھا لو. مریم نے کھانا اپنے قریب کیا، جیسے ہی نوالا منہ میں ڈالنا چاہا، نگاہ حضرت زکریا علیہ السلام کے چہرے پر پڑی. حضرت زکریا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہیں. مریم نے ہاتھ روک لیا، عرض کیا خالو جان کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ حضرت زکریا فرماتے مریم کوئی خاص بات نہیں، تم کھانا کھاؤ. مریم نے کہا خالو جان جب تک آپ بتائیں گے نہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے. اب تھوڑی سے رک کے آپ حضرت زکریا علیہ السلام کی سن لو. پوری جوانی حضرت زکریا علیہ السلام خاص دعا فرماتے رہے، مولا تو نے ہر نعمت سے ہمیں نوازا ہے، لیکن ایک اولاد دے دے جو میرے آنکھوں کا نور دل کا سرور بنے. پوری جوانی دعا کرتے رہے لیکن دعا مؤخر کر دی گئی، کوئی اولاد نہیں. یہاں تک کہ بوڑھے ہو گئے، بالکل بوڑھے. قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ. کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا. مفہوم قرآن، اس کے بندے زکریا کو یاد کرو جب وہ اپنے رب کو چپکے چپکے ندا دینے لگا. ابھی تک دعا پوری جوانی مانگتے رہے مولا اولاد دے دے. اب قرآن کہتا ہے زکریا کو یاد کرو، اب چپکے چپکے دعا مانگو. اور کیا کہتے ہیں؟ ربی ہب لی ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں. آگے قرآن ہے اور کہتے وہ امراتی آخر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے. ایک دم بوڑھے ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا باختلاف روایت 110 سال کی عمر پاک. آنکھوں میں گڈھے پڑ گئے، یہ سب بالکل جھول رہے ہیں، یہ سب چمڑے جھول رہے ہیں. اب قرآن کہہ رہا ہے نداء خفیہ. پوری جوانی روز زور زور سے دعا مانگتے، لیکن اب بوڑھے ہیں تو قرآن کہتا ہے دھیرے دھیرے دعا مانگتے. اب یہ دھیرے دھیرے کیوں مانگتے؟ کوئی بوڑھا آپ کے گاؤں میں ہو اور دعا مانگے اے اللہ مجھے اولاد دے دے، تو بغل والا دیکھا کہ او بوڑھو عمر دیکھو اولاد کی خواہش کر، تو کہیں تضحیک نہ ہو، لوگ ہنسے نہیں، لوگ مذاق نہ بنا. تو قرآن کہتا ہے نداء خفیہ. اب وہ دھیرے دھیرے دعا مانگنا. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں، مریم کو کھانا دے کر بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. مریم نے کہا خالو جان کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ مریم کوئی خاص بات نہیں، کھانا کھاؤ. نہیں آپ نہیں بتائیں گے تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے. حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے مریم اللہ نے مجھے بہت نعمتوں سے نوازا،
لیکن ایک خاص دعا رب کی بارگاہ میں پوری جوانی مانگتا رہا. کون سی دعا؟ مریم کوئی میری اولاد نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں ایک اولاد کی دعا مانگتا رہا. جوانی گزر گئی، اب بڑھاپا آ گیا مریم، لیکن ابھی بھی میری دعا مؤخر کر دی گئی. کوئی عورت نبیہ نہیں ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں جتنے انبیاء نبی آئے ہیں وہ سب کے سب مرد آئے. عورت کتنا کمال حاصل کر لے نبیہ نہیں ہو سکتی ہے، ولیہ ہو سکتی ہے. تو مریم ولیہ نبی نہیں ہے، ولیہ. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تو بڑھاپا آ گیا، کوئی اولاد نہیں ہے. مریم نے کہا خالو جان آپ نے کہاں کہاں دعا مانگی؟ مفسرین فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام نے کہا بیت المقدس میں جتنے مقدس مقامات ہیں مریم کوئی مقامات مقدس نہیں بچے جہاں میں نے دعا نہیں مانگی ہو. مریم کو جلال آ گیا، کہتی ہیں خالو جان مقدس مقامات پر آپ نے دعا مانگی، ابھی اولاد نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. آج میری اسی جھوپڑی میں دعا مانگ کر دیکھو، آج اسی جھوپڑی میں دعا مانگو. اب اٹھاؤ قرآن کا تیسرا پارہ. قرآن کہہ رہا ہنالک دعا زکریا ربہ. وہی حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی. ہنالک وہی قرآن ہے، وہی حضرت زکریا نے رب سے دعا مانگی. کیا کہا؟ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. مولا مجھے اپنے کرم سے صاف ستھرا بیٹا عطا فرما دے. انک سمیع الدعاء، تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے. وہی دعا مانگی. اب قرآن آگے پڑھو. فنادتہ الملائکہ. یہ علماء سے پوچھو فا کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم الفاء للتعقیب مع الوصف. فا اور ایک ہوتا ہے، میں بھی آپ کو بھی سمجھا سکتا ہوں. کوئی بزرگ تشریف لائے، یہاں تشریف فرمائے، اگر ایک بھائی آیا ملا چلا گیا، پھر ایک بھائی آئے ملے چلے گئے، پھر آپ آئے چلے ملے چلے گئے. اگر ایسے ایسے کوئی آئے تو ہمارے علماء جب عربی میں کہیں گے تو کہیں گے جاء زید ثم بکر ثم خالد ثم فلان ثم فلان. آئے پہلے زید، پھر آئے بکر، پھر آئے عمر، پھر آئے فلاں، پھر آئے فلاں، ثم ایسے کہیں گے. لیکن آپ ایسے آئے کہیں کہ ہوتا نہیں لائن لگاؤ لائن لگاؤ، ایک دم جھوٹے ہوئے، بیچ میں کوئی گیپ نہ ہو، بالکل جھوٹے ہو. تب میرے عالم اب یہ نہیں کہیں گے جاء زید ثم عمر، جاء زید فعمر فبکر فخالد ففلان ففلا. فا کا استعمال جب بیچ میں کوئی گیپ نہ ہو تو فا کا استعمال ہے. آئے ہائے ہائے، قرآن کہہ رہا ہے ادھر دعا مانگی ادھر فنادتہ الملائکہ. فا کا استعمال ہے. فرشتوں نے ندا دے دیا یا زکریا ان اللہ نبشرک بیحییٰ. اے زکریا بے شک اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے، تمہارے بیٹے حضرت یحییٰ آ رہے ہیں. آج یہ ظالم کہتے ہیں کیوں جا رہے ہو اجمیر، کیوں جا رہے ہو بریلی، کیوں جا رہے ہو بغداد، کیوں جا رہے ہو پیلی بھیت، کیوں جا رہے ہو گونڈا. ظالموں سے کہہ دو ظالموں یہ تو قرآن ہے. جو دعا جلدی بڑے بڑے مقامات پر قبول نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا ولیوں کے وسیلے سے قبول فرما لیتا ہے. حضرت یحییٰ پیغمبر پیدا ہوئے. اللہ کی قسم یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ چلو ان کی بارگاہ میں آئے. تو کوئی سیدنا اکرام مینا کی بارگاہ میں جا رہا، کوئی خدا کی قسم مشاہد ملت کی بارگاہ میں جا رہا، کوئی شیر بے شیر سنت کی بارگاہ میں جا رہا، کوئی سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں جا رہا، کوئی بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں جا رہا، کوئی غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہا.
سید سالار مسعود غازی پاک کی بارگاہ، اور یہ خدا کی قسم یہ ہستی مجھے یاد ہے حضور مشاہد ملت علیہ الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات میں بے پناہ بلندیاں عطا فرمائے۔ خدا کی قسم میں منبر پر ہوں، پپرا ماہم کا پروگرام تھا، حضرت نے 200 روپیہ بھیجا اور ایک خط بھیجا کہ بیٹا فلاں تاریخ میں جلسہ ہے تمہیں آنا ہے۔ میں نے معذرت کر لی کیونکہ میں ان دنوں شاید گجرات یا بمبئی جانے والا تھا۔ میں نے خط لکھا، حضور میں معافی چاہتا ہوں، میں دوسری جگہ جا رہا ہوں۔ تو جو لے کے آئے تھے ان کا بڑا نالائق ہو گیا۔ حضرت نے اتنا فرمایا۔ بامبے میں حضرت تشریف لائے ہوئے تھے، غفور خان کے بغل میں کسی سیٹ کے ہاں ٹھہرے تھے، میں ٹھہرا تھا، میں بھی گیا تھا پروگرام میں، میں تھا بھنڈی بازار۔ میں نے سنا حضرت آئے ہیں، مجھے معلوم تھا ناراض ہیں۔ اللہ کی قسم میں ظہر کے بعد میں پہنچا، کافی دیر بعد عصر سے تھوڑا پہلے، دوپہر ہی سے ظہر کے بعد ہی سے بڑے بڑے سیٹ لگے ہوئے تھے کہ حضرت اٹھیں تو شرف لقاء حاصل کریں۔ کسی سے کوئی ملاقات نہیں۔ میں بھنڈی بازار سے میں گیا تو مجھے بھی خداموں نے کہا پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ، حضرت آرام کر رہے پیچھے جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، ہم بہت دور سے آئے ہیں، ہم پیچھے نہیں جائیں گے، ہم حضرت کے پیر کے پاس بیٹھے رہیں گے تاکہ معافی مانگیں۔ خدا کی قسم میں پیر کے پاس بیٹھا، حضرت ایک سیکنڈ میں اٹھ کے بیٹھ گئے، مصافحہ کیا، میں دستبوسی کیا اور فرمایا بیٹا اللہ کی قسم بہت مجھے اچھا لگا بیٹا، وعدہ خلافی کبھی نہ کرنا، میں تم سے بہت خوش ہوں بیٹا، مجھے کچھ کہنا ہی نہیں پڑا۔ حضرت نے فرمایا مجھے بیٹا بہت خوشی ہوئی اور وعدہ خلافی کبھی نہ کرنا بیٹا۔ حضرت سے پھر سلام کیا، فوراً چلا جا۔ اب سب لوگ دوڑے حضرت سے لے گئے، لوگ کہنے لگے یہ تو عجیب لڑکا ہے، بڑا خوش نصیب ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، ایسی ذات کی بارگاہ میں حاضر، خدا کی قسم یہ تو قسمت والوں کا کام ہے۔ الغرض آؤ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آؤ، پیروں کے پیر کی بارگاہ میں آؤ۔ حضور غوث اعظم کی والدہ ام الخیر، آپ کے والد محترم ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی، حضرت صالح موسیٰ جنگی دوست۔ ایک تو واقعہ ابھی سیب والا بہت آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت موسیٰ کو جنگی دوست کی کہتے، وہ جنگ سے دوستی رکھتے، کس سے جنگ کرتے؟ اپنے نفس سے جنگ کرتے تھے، وہ نفس سے جنگ کرتے، اس لیے جنگی دوست ان کا لقب پڑ گیا۔ اور خدا کی قسم مورخین بیان فرماتے ہیں خلیفہ وقت بغداد کے تمام کارندے، اس کے تمام تر کام کرنے والے لوگ سر پہ سینکڑوں کی تعداد میں شراب کے مٹکے لے کر گزر رہے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر شراب پہنچا رہے تھے۔ حضرت صالح موسیٰ نے دیکھا، اپنی چھڑی سے ایک ایک مٹکے کو پھوڑ دیا، ایک بھی مٹکا نہیں چھوڑا، سب پھوڑ ڈالا۔ کسی کی ہمت نہیں، اتنا جلال کہ کوئی حضرت ابو صالح سے پوچھے ایسا کیوں کیا۔ یہ لوگ چلے گئے دربار شاہی میں، بادشاہ صالح موسیٰ نے پھوڑ دیا تمام مٹکا، سارے شراب بہا دیے۔ بلاؤ اس کو، پولیس کو کہہ کر بلایا، آپ حاضر ہو۔ کہا تم نے مٹکا کیوں پھوڑا؟ کہا اس لیے پھوڑا، اللہ نے مجھے نگراں بنایا ہے، پروردگار نے مجھے محتسب بنایا، اللہ نے مجھے پولیس بنایا ہے، اس لیے ہم یہاں شراب آرام نہیں لے جانے دیں۔ تو بادشاہ کہہ رہے تمہیں پولیس کس نے بنا دیا؟ تمہیں نگراں کس نے بنایا؟ تمہیں محتسب کس نے بنایا؟ شیخ ابو صالح بھرے دربار میں فرماتے ہیں اے بادشاہ، جس ذات پاک نے تجھے بادشاہ بنایا ہے، اسی ذات پاک نے مجھے نگراں اور محتسب بنایا ہے۔ بادشاہ جو روب میں تھا ٹھنڈا ہو گیا، کہا لیکن حضور ایک بات عرض کروں، بزرگوں کا کام ہے، اولیاء کا کام ہے پیار سے نصیحت کرنا، حضور آپ پیار سے نصیحت کر دیتے۔ حضرت صالح موسیٰ فرماتے بادشاہ اللہ کی قسم تمہاری وجہ سے میں نے صرف نصیحت سے کام نہیں لیا، ایک مسلمان کو جہنم سے مجھے بچانا تھا، ایک مسلمان کو گناہ عظیم سے بچانا تھا، اس لیے ہم نے مٹکا پھوڑ دیا، شراب سب بہا دیے۔ اتنا متاثر ہوا کہ بھرے دربار میں اعلان کر دیا
اے درباریوں سن لو، آج سے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فلاح عہدے پر فائز رہیں گے اور ان کا کام ہوگا صرف بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ آج سے میں اعلان کرتا ہوں ان کو فلاح عہدہ دیا جائے۔ ابو صالح موسیٰ فرماتے ہو بادشاہ تیرے عہدے کو میں لات مارتا ہوں، جو عہدہ تو مجھے دے رہا ہے خدا کی قسم اللہ نے پہلے سے مجھے محتسب و نگراں بنایا ہے، مجھے تیرے عہدے کی ضرورت نہیں اور دربار سے چلے آئے۔ یہ ہیں شہنشاہ جیلان کے والد محترم ام الخیر والدہ محترمہ۔ قرآن مقدس کو اتنا پیار کہ بغداد والے آقا پیٹ میں ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی۔ نانا جان حضرت عبداللہ سومعی، حضرت عبداللہ سومعی کے بارے میں مورخین فرماتے ہیں جس کے بارے میں جو بھی دعا فرما دیں اللہ ان کی دعا رد نہیں فرماتا۔ اگر وہ کسی سے ناراض ہو جاتے بد دعا نہیں دیتے، اس کے باوجود اللہ ان کی گرفت کر لیتا۔ وہ بد دعا نہیں دیتے لیکن اللہ انہیں گرفتار کر لیتا۔ یہ بات دور دور تک مشہور۔ ایک عورت بیچاری قسمت کی ماری دل میں آرزو لے کر آ گئی، پہنچ گئی خانقاہ میں حضرت عبداللہ سومعی، آپ تشریف فرمائے، رونے لگے، گلگلانے لگے۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ عورت نے کہا حضور گود سونی ہے، کئی سال ہو گئے شادی کو، کوئی اولاد نہیں ہے، میرے گھر کے لوگ ہمیں تانا دیتے، میرے خاندان کے لوگ تانا دیتے، میرے پڑوس کے لوگ تانا دیتے ہیں، اب زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، کرم فرما دو، دعا فرما دو، اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ سومعی نے آسمان کی طرف 3 مرتبہ دیکھا، فرمایا عورت تو چلی جا، تیری مقدر میں کوئی اولاد نہیں، تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ ابھی تک ایک امید تھی، اب تک سسک رونے لگی اور خانقاہ عالیہ سے نکلی روتے ہوئے بڑی تیز۔ 7 سال کی عمر پاک ہے غوث اعظم کی، کل 7 برس۔ ارشاد فرمایا مائی تم پہلی عورت ہو، آج تک جتنے لوگ ادھر سے گئے ہیں روتے ہوئے گئے ہیں، مسکراتے آئے ہیں، لیکن میں نے تمہیں دیکھا خاموشی کے ساتھ گئی ہو، سسکتے ہوئے باہر آئی ہو، معاملہ کیا ہے؟ کہا بیٹے اولاد نہیں ہے، گھر والے تانا دیتے، اولاد مانگنے گئی تھی، کہا تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ 7 سال کے بچے کو ہمارے ہاں کیا تمیز، لیکن یہ شہنشاہ بغداد فرماتے مائی تم لوٹ جاؤ اور جاؤ اس بزرگ سے کہہ دو اگر میری قسمت میں اولاد ہوتی تو میں تمہارے پاس کیوں آتی؟ جاؤ کہہ دو نا، جاؤ جاؤ پلٹ جاؤ۔ وہ گئی کہنے لگی اے اللہ کے بندے اگر میری قسمت میں اولاد ہوتی تو میں تیرے پاس کیوں آتی؟ سمجھ گئے کسی بڑے عقل مند نے سمجھایا، ہاتھ اٹھ گئے رب کی بارگاہ میں۔ جس دن ہاتھ اٹھے مورخین فرماتے ہیں ٹھیک اس کے 9 مہینے کے بعد اس کی گود ہری بھری ہو گئی، ایک حسن و جمال میں بے مثال بچہ جو پورے قبیلے کا آنکھ کا تارا، دل کا اجالا، لوگوں کے سکون کا سامان، پورے گھر میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے، ماں باپ کے دل خوش ہو گئے، ماں کی ممتا بار بار دیکھ کر کبھی خوشی کے آنسو کبھی ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ لیکن وہ بچہ بھی چند ہی دن کا ہوا کہ انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، ماں کی آنکھوں سے آنسو پھر چھوٹ گئے، ماں تڑپنے لگی، گھر کے لوگ رونے لگے، بے تحاشا پورے گھر میں ماتم پڑ گیا۔ لوگوں نے کہا جس بزرگ کی دعا سے بچہ پیدا ہوا لے جاؤ اسی بزرگ کی بارگاہ میں تم جاؤ۔ لے کر ماں اپنے بچے کو گود میں لگائے، چلاتی ہوئی آ رہی، 8 برس کے ہو گئے ہیں بغداد کے آقا، پیروں کے پیر 8 برس کے ہیں، خانقاہ کے دروازے پر کھڑے ہیں، کہتے او مائی سال بھر پہلے کم و بیش تم آئی تھی، کوئی اولاد نہیں، اب کیوں آئی ہو؟ کہا اس بزرگ کی دعا سے اللہ نے ایک اولاد دیا، حسن و جمال میں بے مثال ایک بچہ دیا، لیکن ہائے افسوس وہ میرا بچہ مر گیا۔ رونے لگی چیخ چیخ، کہا مر گیا؟ کہا ہاں مر گیا۔
بغداد والے آقا 8 برس کے، اللہ کی قسم مورخین فرماتے ہیں ایسے روئی عورت، بغداد والے آقا کا دل پسیج گیا، ارشاد فرماتے ہیں اے عورت چادر ہٹا کر دیکھ تیرا بچہ مرا نہیں ہے۔ جب چادر ہٹایا وہ بچہ مسکرا رہا تھا، جب چادر ہٹایا تو بچہ کھیل رہا تھا۔ ماں گود میں لے کر جلدی سے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ یہ جب حضرت عبداللہ سومئی نے دیکھا تو دوڑا لیا، تو ابھی سے یہ سب کرنے لگا، بھاگے قبرستان کی طرف، چھڑی لے کر دوڑائے تو وہ بھاگے قبرستان کی طرف، ابھی سے یہ تو سب ظاہر کرنے لگا، یہ سب دکھانے لگا، دوڑایا، یہ کہہ کر بھاگ رہے ہیں کوئی بچا لو، میرے نانا جان لکڑی لے کر آ رہے ہیں، کوئی بچا لو۔ مورخین فرماتے ہیں 70 قبروں سے 70 مردے باہر نکل گئے، کھڑے ہو گئے۔ بچوں نے کہا وہ کھڑا۔ شیخ عبداللہ سومئی فرماتے اب جاؤں گا تو کہیں اس کو بچانے کے چکر میں لوگ آبادی میں نہ بھاگیں، قیامت سے پہلے قیامت آ جائے۔ یہ ہے بغداد والے آقا، 8 برس کی عمر پاک، اللہ کی قسم شان ذرا شہنشاہ بغداد۔ ایک بات اور عرض کروں، اللہ اپنے محبوبوں کو وہ طاقت عطا فرماتا کہ وہ چاہیں تو جو مسافت 2-4 مہینے کی ہے وہ چاہیں تو سمیٹ کر پل بھر میں کرے، جو وقت ہمارے لیے کئی دنوں کا ہے وہ چاہیں تو پل بھر میں، وقت بھی سمیٹ دے، راستہ بھی سمیٹ دے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ آپ سنے ہوں گے اپنے علماء سے ملکہ بلقیس کا تخت 900 میل کی دوری پر تھا، قرآن ہے، اور فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جب دیکھا تو سامنے مل اور کہا تھا پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ تو ولی اتنی لمبی مسافت جو کوئی عقلی اعتبار سے کبھی سوچ ہی نہیں سکتا، تو وہ جب چاہیں راستے کو سمیٹ کر پل بھر میں کرے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن مالکی تمشونی رحمت اللہ علیہ، تمشون کے رہنے والے۔ عبداللہ مالکی کو کیا ہو گیا، ایک دن اعلان کر بیٹھے بھرے مجمع میں، اے لوگوں سن لو، سارے اولیاء میں سب سے اونچی گردن میری ہے۔ یہ انہوں نے کہہ دیا، حضرت عبد الرحمن مالکی تمشونی رحمت اللہ علیہ، سب سے اونچی گردن میری ہے۔ اسی مجمع میں بغداد والے آقا کے غلام، ایک مرید جس کو دنیا علی ہی تھی کہتی ہے، غوث اعظم کے مرید بیٹھے ہیں، جلال میں آ گئے، اپنی گدڑی اتار دیا اور کہا اے عبد الرحمن بہت بڑا اعلان کر دیا تم نے، خدا کی قسم میدان میں آ جاؤ، ہم سے مقابلہ کر لو۔ جب انہوں نے گدڑی اتارا، عبد الرحمن دیکھتے ہیں ایک ایک روئے سے نور الہی کا ظہور ہو رہا ہے۔ کہا گدڑی پہن لو، تم نے گدڑی پھینک دی ہے، پہن لو۔ کہنے لگے نہیں، اللہ کا ولی جب گدڑی پھینک دیتا ہے دوبارہ نہیں پہنتا ہے۔ تو کہا تو میری گدڑی پہن لو۔ کہا اللہ کا یہ ولی کسی دوسرے کی گدڑی نہیں پہنتا ہے، تب تم کیا پہنو گے؟ کہا میں اپنی گدڑی پہنوں گا۔ پھر وہاں سے 12 منزل کی دور پر ان کا مقام، 12 منزل کی دوری پر عبد الرحمن مالکی بیٹھے ہیں، ان کے تمام مرید بیٹھے ہیں، کھڑا ہے غوث اعظم کا دیوانہ، کھڑا ہے غوث اعظم کا مستانہ، وہیں سے آواز دے رہا ہے او میری شریک حیات فاطمہ میری گدڑی دے دو۔ ہائے 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 ہائے، ان کی شریک حیات کا نام ہے فاطمہ، ایسی بھی خاتون گزری، 12 منزل سے گدڑی کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہیں اور اپنے شوہر کو عطا کرتی ہیں، 12 منزل کی دوری سے۔ یہ لیجئے، یہ ہے خاتون اسلام۔ تو کہنے لگے عبد الرحمن کہ چلے جاؤ، 2 غلاموں تم دونوں چلے جاؤ۔ نہیں، کہنے لگے یہ بتاؤ دربار تجلی الہی میں ہر سال ہماری حاضری ہوتی ہے، دربار تجلی الہی میں سالہ سال نہ جانے کتنے سالوں سے میری حاضری ہو رہی ہے، ساری دنیا کے اولیاء سے میری ملاقات ہوتی ہے،
لیکن ہم نے تمہارے پیر غوث اعظم کو کبھی نہیں دیکھا. کہاں رہتے؟ تو انہوں نے اس کہا ہمیں نہیں مانی. میرے طرف سے اللہ کی قسم غوث اعظم بغداد میں یہاں تمشون سے 2 مرید چلے عبد الرحمن کی. غوث اعظم مجمع سے ارشاد فرماتے ہیں 2 غلام کھڑے ہو جاؤ. 2 کھڑے ہو گئے غوث اعظم کے مرید. کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا وہ سوال کے لیے 2 شخص کو بھیج رہے ہیں, تم جواب لے کر جلدی جاؤ. تو کہا حضور سوال لے کر جلدی سے جاؤ, جواب لے کر جاؤ. 1 قدم بڑھایا تمشون پہنچ, 1 قدم بڑھا کر تمشون پہنچ. یہ غوث اعظم کا فیض. یہ لوگ خانقاہ سے باہر ہی نکلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں جا رہے ہو؟ بتایا ہمارے پیر نے سوال لے کر بھیجا. کہا ہمارے پیر نے تمہارے پیر کو اس کے سلام کا سوال کا جواب دے کر بھیجا. لے چلو ہمیں اپنے پیر کے پاس لے کے آ گئے. کہا تم ابھی آ گئے؟ ابھی تو لوگ نکلے. کہا ہاں میرے پیر نے تمہارے سوال کا جواب دے کر بھیجا. سوال پھر سے کیجئے. کیا سوال ہے؟ وہی سوال کیا. یہ بتاؤ دربار تجلی الہی میں نہ جانے کتنے سالوں سے میری حاضری ہو رہی ہے, دنیا بھر کے اولیاء سے میری ملاقات ہوتی ہے, میں نے تمہارے پیر غوث اعظم کو وہاں کبھی نہیں دیکھا. تو وہ دونوں کہتے ہیں جو آنگن میں رہتا ہے وہ نہیں جانتا گھر والے کیسے. تم تو آنگن کے رہنے والے ہو. جو آنگن میں رہتا ہے وہ گھر والوں کے بارے میں نہیں جانتا ہے. تو کہا اس پہ دلیل کیا کہ وہ اندر رہتے ہیں ہم آنگن والے. تو کہا ہم جائیں گے یہ دلیل ماں. کہا سنو سنو, غوث اعظم کو معلوم تھا کہ عبد الرحمن مالکی دلیل مانگی تو جا کر کہہ دینا. پھر دونوں کہنے لگے مالکی عبد الرحمن یہ بتاؤ ولایت کی سند جو ہر سال بانٹتا ہے کون بانٹتا ہے؟ کہا ایک نقاب پوش اندر سے آتے ہیں, ولایت کی سند دیتے ہیں, اللہ کی قسم تب وہ شخص ولی ہوتا ہے. نہ جانے کتنے برس سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک نقاب پوش آتا ہے اور اولیاء کرام کو ولایت کی سند عطا فرماتا. جب تک وہ ولایت کی سند نہ دے ولی نہیں ہو سکتا ہے. غلاموں نے کہا ارے ولایت کی جو سند بانٹتے ہیں وہی تو شیخ عبد القادر جیلانی ہے. سر جھک گئے. یہ ہے غوث اعظم. غوث اعظم کی تقریر ہو رہی ہے. تقریر کس موضوع پہ ہو رہی ہے؟ معراج مصطفیٰ. آپ کے مجلس میں علماء بتاتے 70 ہزار کا کم و بیش مجلس, اولیاء ابدال اقطاب اصفیاء صلحاء یہ سارے لوگ اس مجمع میں ہوتے. حضرت خضر علیہ السلام بھی اس محفل کے اوپر سے نہیں گزرتے. اگر گزرنا ہے تو آ کر مجلس میں بیٹھ جاؤ. اتنا ادب اس مجلس کا. غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں. کس موضوع پہ؟ معراج مصطفیٰ. میرے نبی معراج گئے, مکہ المکرمہ سے بیت المقدس گئے, وہاں انبیاء کی امامت کی. وہاں سے پہلے آسمان, دوسرے, تیسرے, چوتھے, پنچویں, چھٹے, ساتویں, لوح کرسی, عرش و کرسی, لوح قلم, جنت دوزخ, لا مکان, پھر رب اعلیٰ سے ملاقات. واپس آئے تو دروازے کی جو زنجیر تھی وہ ہل رہی تھی اور بستر بھی گرم تھا. تو بات شرپھرے ہوتے نہیں جسے آج کل ہوتے رہے کم بخت. وہ کہاں عقل میں ان کے نہ ٹھوسے تو وہ سب مانتے ہی نہیں. ان کے عقلی ترازو پہ تولتے ہی یہ گدھے بات ہے. یہ کفر کا طریقہ ہے کہ جو بات عقلی ترازو پر. اللہ کی قسم ابو جہل سے نبی نے فرمایا تھا میں آج رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا. اس زمانے میں کوئی مکہ سے بیت المقدس جانا چاہے تو 1 مہینے کا سفر تھا, اور اگر آنا چاہیے تو 1 مہینہ اور چاہیے. آنے جانے کے لیے 2 مہینہ چاہیے. لیکن نبی نے فرمایا آج رات میں گیا تھا. تو اتنی لمبی مسافت رہتی, ہم گئے اور آ گئے. تو ٹھٹھا مارا کم. لیکن یہی بات جب سیدنا ابو بکر سے کہا تو پہلے تو یہ کہا ابو بکر یہ بتاؤ کوئی کہے آج رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا تھا مان جاؤ؟ تو کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پھر تو مست ہو گیا, خوش ہو گیا.
کہا ابو بکر یہ بات تمہارے صاحب نے کی ہے، خدا کی قسم عشق رسالت میں جھومنے لگے۔ فرمایا او ابو جہل اگر یہ بات میرے آقا نے کہی ہے تو خدا کی قسم وہ گئے ہیں آئے ہیں۔ عشق میں جو بھی بات جہاں کو جھوٹی لگتی ہے، بات اگر محبوب کی ہو سچی لگتی ہے۔ اب وہاں عقلی ترازو پہ نہیں چلتا یہ ایمان۔ یہ گدھا زنجیر ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، بیت المقدس گئی امامت کیا، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، پچویں، چھٹویں، ساتویں، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت دوزخ، لامکان، اللہ سے ملاقات، پھر اس کے بعد نمازیں اتنی معاف کرائے، بار بار جاتے رہے آئے، بستر گرم زنجیر۔ یہ مولانا لوگ نہ جانے کیا کیا بولتے، اٹھاؤ بھاگ گئے کم مقام۔ تو مچھلی والا مل گیا، مچھلی لے لو، تو مچھلی لے لیا اس نے اور گھر میں لے جا کر دیا، میری شریک حیات یہ کاٹو مچھلی اور مچھلی بناؤ، میں دریا سے نہا کر آ رہا ہوں۔ وہ عورت مچھلی کاٹنے لگی، یہ دریا میں نہانے گیا، پیر پھسل گیا، اس پار نکلا تو عورت بن کے بیٹھا، بڑی خوبصورت عورت بن کے بیٹھا۔ ایک شخص کا گزر ہوا گھر، اکیلے میں عورت فری میں مل گئی، بٹھایا لے کے چلے گیا، نکاح کر لیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں 13 لڑکے ہو گئے، 13 لڑکے ہو گئے اس کے۔ پھر ایک دن آیا نہانے کے لیے، پیر پھسل گیا تو اس پار نکلا جہاں گرا، اب پھر ویسے ہی مرد بن کے نکلا۔ اب سوچ رہا ہے گھر جاؤں تو کیسے جاؤں، ایک زمانہ گزر گیا ہے، وہ تو جانتا ہے میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، اب وہ مارے شرم کے گھر جاؤں، میری بیوی ہے کہ نہیں، مر گئی کہ بچے مر گئے کہ ہیں۔ ایک زمانہ گزر گیا، گھر ہے کہ لوگوں نے قبضہ کر لیا، لیکن سوچا گھر کی طرف چلوں تو اسی حالت میں تو جب گھر جا کر پہنچا تو دیکھا بیوی وہی مچھلی کاٹ رہی ہے، جو مچھلی دے کر گیا وہی مچھلی کاٹ رہی ہے۔ مرد نے کہا عورت ابھی تم مچھلی کاٹی، بنایا نہیں، کہا ابھی تم مچھلی دے کر گئے ہو، اتنی جلدی کیسے مچھلی بن سکتی ہے؟ کہا ابھی دے کر گئے، کہا ابھی بھی تو دے کے گئے ہو۔ اللہ وہ حیران ہے، پھر وہاں سے بھاگا، کہا ٹھیک ہے تم بناؤ میں آ رہا ہوں، اور بھاگ کے گیا غوث اعظم کی اسی مجلس، تو دیکھا غوث اعظم کی اسی ٹاپک پہ تقریر ہو رہی ہے، دھیرے سے بیٹھ گیا۔ حضور غوث اعظم نے کنکھیوں سے دیکھا، غوث اعظم اسے دیکھ رہے ہیں تو وہ ایسے کر رہا ہے اور دل میں توبہ کرنے لگا، ارے بغداد کے غوث اعظم کی یہ شان تو مدینے کے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ میں نے گونڈا کے جلسے میں ابھی تقریر کی تھی، میں نے کہا او غوث اعظم سے چلنے والوں، خدا کی قسم نگاہ غضب ڈالا تو عورت بن گئے، 13 بچے ہوئے، کئی تم پر ڈال دیا 3 4 ہو گئے، تم مر جاؤ گے، اس لیے توبہ کر لو۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بے ادبی نہ کرنا کبھی۔ علماء بیٹھے تھے، بہت ہنسے اس بات پر، اور حقیقت ہے اللہ کی قسم یہ غوث اعظم، شان غوث اعظم ذرا دیکھ۔ حضور غوث اعظم نے جب مردہ زندہ کیا عیسائی کے چیلنج کی وجہ سے، وہ کردستان کا علاقہ، کردوں کا علاقہ تھا، ہزاروں کرد موجود تھے، جب عیسائی کے چیلنج سے آپ نے مردہ زندہ کر دیا، ہزاروں عراق کے اندر جو کرد سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، انہی کلمہ پڑھنے والوں میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد بھی تھے، وہ بھی کرد تھے، کلمہ پڑھ لیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نے۔ کچھ دن کے بعد صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے، مسلمان ہو گئے، غوث اعظم کے دیوانے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو گود میں لے کر غوث اعظم کی بارگاہ میں، اے بغداد والے آقا، میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا فرما دو، یہ بچہ اسلام کا غازی بن جائے، اللہ کی راہ کا مجاہد بن جائے۔ غوث اعظم نے سر پہ ہاتھ رکھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کیوں چمکے؟ یہ دعائے غوث اعظم، ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی، مولا اسے اسلام کا غازی اور اپنے راستے کا مجاہد بنا دے۔ یہی سلطان صلاح الدین ایوبی جب اپنی فوج لے کر بیت المقدس کی طرف چل رہے تھے، اس فوج میں کون لوگ تھے؟ غوث اعظم کے مدرسے کے 3000 طلبہ تھے،
اس فوج کا جو ایڈوائزر ہے حضور غوث اعظم کے مرید اور خلیفہ ہیں. یہ فوج ایسے کامیاب نہیں ہوئی، دعائے غوث اعظم شامل. ایڈوائزر جو مشیر ہیں اس فوج کے حضور غوث اعظم کے خلیفہ اور مرید ہیں. 3000 طلبہ غوث اعظم کے مدرسے کے ہیں. غوث اعظم کے دیوانوں کی یہ فوج بیت المقدس کی طرف چلی. پوری دنیا کی عیسائیت لگ گئی. مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکا جائے، لیکن اللہ کی قسم مورخین فرماتے ہیں مسلمان جدھر رک کر رہے تھے آہو فواں کی آواز آ رہی تھی، شریر کٹ رہے تھے، خون کے فوارے فضاؤں میں اڑ رہے تھے، بھگدڑ مچی تھی، یا تو لاشیں سب کٹ کٹ کر گر رہی تھی. جب یہ کیفیت پادریوں نے دیکھا تو کہے عیسائی فوجو ٹھہر جاؤ. عیسائی فوج جب دیکھا سارے لوگ کٹ رہے ہیں، کہا دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو پیچھے نہیں کر سکتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کی تلوار کو کاٹ نہیں سکتی. عیسائی فوجوں نے کہا تو کیا بیت المقدس ہم ان کو ایسے ہی دے دیں؟ کہا میرا مقصد یہ نہیں ہے. تو کیا مقصد ہے؟ کہا تدبیر سے کام کرو، حکمت سے کام کرو. طاقت سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. یہ رسول اللہ کے دیوانے ہیں، غوث اعظم کے فرزانے ہیں. کہا کون سی تدبیر، کون سی حکمت؟ اللہ کی قسم اس میں ایک پیغام چھپا، اس لیے اس تاریخ کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کون سی حکمت؟ کہا بکھر جاؤ، اپنی قوم میں بکھر جاؤ، تلاش کرو ان لڑکیوں کو جو لڑکیاں حسن میں لاجواب ہوں. تلاش کرو ایسی لڑکیوں کو جن لڑکیوں کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہماری قوم کے نوجوان ان کی گلیوں کی خاک چھانتے ہو. ایسی پیکرے حسن نوجوان لڑکیاں لاؤ. پوری فوج بھروں میں عیسائیوں کے گھس گئی. جتنی خوبصورت لڑکیاں تھی سب کو لا کر پادری کے سامنے کھڑا کر دیا. سمجھایا کہ میری بیٹی ہو، یہ غوث اعظم کے مستانے رسول اللہ کے فرزانے ہیں. یہ لوگ بیت المقدس کی طرف جا رہی عبادتگاہ خطرے میں پڑ گیا. تمہارا حسن ایسا ہے دنیا کی کسی قوم کا نوجوان دیکھے گا تو مقصد بھول جائے گا. او بیٹیو، آج تم ان کو حسن کے جال میں پھنسا لو، آگے نہ بڑھنے دو. ہماری عبادتگاہ خطرے میں ہے. اور یہ بھی سمجھایا معاذ اللہ کہ اگر مسلم قوم نے تمہاری عزت لوٹ لی تو فکر مت کرنا. معاذ اللہ جیسے تم مرو گی جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ملے گا. یہ پادریوں نے عیسائی لڑکیوں کو سمجھایا. لڑکیوں نے اشارہ کر دیا پادری کو، کہا جاؤ دنیا کی کسی قوم کا نوجوان یہ حسن نہیں پار کر سکتا ہے. لڑکیاں رسول اللہ کے دیوانے غوث اعظم کے فرزانے کی ارد گرد آ گئی. لیکن خدا کی قسم تاریخ اٹھا لو، غوث اعظم کے دیوانوں نے ایک نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، صرف نگاہ پڑی ہے لیکن دیکھا نہیں ہے. جو پڑ گئی جان بوجھ کر نہیں دیکھا. نگاہ پڑ جائے تو اللہ معاف کرتا ہے، اور جان بوجھ کے دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے. نگاہ پڑ گئی حسن میں لاجواب لڑکیاں، لیکن ان کی ایکٹیویٹی ایسی کہ وہ شک میں آ گئی. فوراً انہوں نے اطلاع دے دی سلطان صلاح الدین ایوبی. حسن میں بے مثال لڑکیاں مسلم نوجوانوں کی ارد گرد طواف کر رہی ہیں، چکر لگا رہی ہیں. تمام انٹیلیجنس لگا دیا ان لڑکیوں کا مقصد کیا ہے. ساری رپورٹ آ گئی ہے لڑکیاں اپنے حسن کے جال میں پھنسا رہی. آرڈر ہو گیا یہ لڑکیاں جہاں ملے نہیں گرفتار کر لو. 5 لڑکیاں گرفتار کر کے لائی گئی. انہیں زنجیروں میں یوں جکڑ دیا گیا. لڑکیوں کے دل کی دھڑکن بڑی تیز ہو گئی کیونکہ آج تک ان کو یہی پاٹ پڑھایا گیا. معاذ اللہ دنیا میں سب سے عیاش قوم مسلم ہے. یہ قوم مسلم جب عورت کو دیکھتی ہے بھیڑیا بن کر ان کی عزت آبرو نوچ کھاتی ہے. لڑکیوں کے دل دھڑک رہے ہیں، رات کی تاریکی آئے گی یہ بھیڑیے ہم پر اٹیک کریں گے اور ہمیں نوچ کھائیں گے، ہماری عزت آبرو کے چتھرے اڑائیں گے. اس لیے دل کی دھڑکن تیز تھی. شام ہو گئی، عشاء کی نماز کے بعد 2 غوث اعظم کے مستانے فوجی کھڑے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا اے رسول اللہ کے فرزانوں، تم دونوں کی ڈیوٹی ہے ان
عیسائی لڑکیوں کی عزت آبرو کی نگہبانی کرو گے؟ دونوں نوجوانوں نے کہا جی۔ لڑکیوں نے دیکھا یہ ہٹے کٹے نوجوان، یہ دونوں عزت آبرو لوٹ کر چلے جائیں گے، 10-5 آئیں گے، پھر وہ 10-5 لوٹ کر چلے جائیں گے، 10-20 آئیں گے، وہ چلے جائیں گے، 150 آئیں گے، آج پوری رات یہ بھیڑیے میری عزت آبرو کو نوچ کھائیں گے۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ لڑکیاں زنجیروں میں جکڑی ہیں، داہنی طرف ایک نوجوان، بائیں طرف ایک نوجوان، دونوں تیر و تلوار سے لیس، دونوں چل رہے۔ کیسے چل رہے؟ مورخین بیان فرماتے ہیں لب پر اللہ کی حمد ہے، زبان پر خالق کائنات کی ثنا ہے، رب اعلیٰ کی کبریائی ہے۔ کبھی اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ صدائیں کرتے چل رہے ہیں، اور کبھی کبھی تصورات میں ڈوب کر مدینہ پہنچ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کبھی نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ رات کا ایک پہر گزر رہا ہے، لیکن داہنی طرف جو نوجوان تھے ان کی نگاہ لڑکیوں کی طرف نہیں بلکہ داہنی طرف، بائیں طرف جو نوجوان چل رہے تھے ان کی نگاہ لڑکیوں کی طرف نہیں بائیں طرف، اور چلنے کا انداز لب پر اللہ کی حمد ہے، اس کی ثنا ہے، کبریائی، کبھی کبھی بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام کے نذرانے۔ رات کا ایک پہر گزر گیا، رات کا 2 پہر گزر گیا، لڑکیوں نے اشارہ کیا، وہ گھڑی آ گئی۔ ہر مجرم جرم اسی سمے کرتا ہے، اب یہ ظالم ہم پر ضرور اٹیک کریں گے۔ اندھیری رات، سناٹے کا عالم ہو کا عالم ہو گیا۔ ہر لڑکی یہ تصور کر رہی تھی پہلے مجھ پر اٹیک، پہلے مجھ پر اٹیک۔ اللہ کے منادی نے ندا دے دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فجر کی اذان دی۔ دونوں مجاہد ڈیوٹی سے ہٹ گئے، نماز پڑھی، چلے گئے۔ لڑکیوں نے لمبی سانس لی، آج بچ گئے۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ دوسری رات آئی، وہی کیفیت۔ جب صبح اذان ہو گئی نوجوان ہٹے، لڑکیوں نے لمبی سانس لی، آج بھی ہم بچ گئے۔ تب ایک لڑکی آگے بڑھی، کہنے لگی معاذ اللہ، یہ ظالم بہت زیادہ تھکے تھے، اس لیے انہوں نے 2 رات ہماری عزت کو چھوڑ دیا ہے، آنے والی رات تیسری رات ہے، آج یہ ظالم ہماری عزت ابرو نوچ کھائیں گے، معاذ اللہ۔ جب یہ لڑکی نے یہ کہا تو ایک لڑکی آنکھوں میں لے کر آنسو لے کر آگے بڑھ گئی، کہنے لگی او میری سہیلیوں، جن نوجوانوں کو تم برا سمجھ رہی ہو، سچ یہ ہے 2 رات گزر چکی ہے، کسی مسلم نوجوان نے ایک نگاہ اٹھا کر ہمیں نہیں دیکھا ہے۔ لڑکیوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، یہ حسن لاجواب ہے، اس حسن کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہماری قوم کے نوجوان ہماری گلیوں کی خاک چھانتے ہیں۔ آج یہ حسن ان کا قیدی ہے۔ 5 لڑکیوں کی نگاہیں دونوں مسلم نوجوان کی نگاہوں کا پیچھا کر رہی ہیں۔ رات کا ایک پہر گزر گیا، جب 2 پہر گزرا تب لڑکیوں نے اشارہ کیا، یہ 2 پہر گزر گئے، حقیقت یہی ہے، کسی محمد عربی کے دیوانے نے ایک نگاہ اٹھا کر ہمیں نہیں دیکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کون ہے غوث اعظم کے سچے مرید؟ یہ کون ہے رسول اللہ کے سچے نام لیوا؟ لڑکیاں ہیں، تاریکی رات ہے، سناٹا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، ایک نگاہ نہیں ڈالتے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج کوئی خوبصورت عورت گزر جائے تو نوجوان تو بڑھا ہوا ایسا دیکھنے لگ رہا ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کیا ملا؟ سوچ گندی ہو گئی، فکر گندی ہو گئی، ذہن گندا ہو گیا، دل میں سیاہی آ گئی، خدا کی قسم وہ تو چلی گئی، صرف ہمارا دل سیاہ ہو گیا، سوچ گندی ہو گئی، فکر گندی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ ہے غوث اعظم کے نام لیوا، غوث اعظم کے مستانے۔ 5 لڑکیوں کی نگاہیں دونوں مسلم نوجوان کی نگاہوں کا پیچھا کر رہی ہیں۔ فجر کی اذان ہونے لگی، نوجوان ڈیوٹی سے ہٹ گئے، نماز ادا کر لی۔ نماز ادا کر کے جیسے ہی چلے، لڑکیوں نے کہا ٹھہر جاؤ۔ دونوں غوث اعظم کے مستانے نگاہیں نیچی کر کے کھڑے ہو گئے،
ہم کو تمہارے کمانڈر سے ملنا ہے، ہم کو تمہارے سپہ سالار سے ملنا ہے، ہم کو قیدی بنا کر وہاں لے چلو، یا تو اپنے کمانڈر کو میرے پاس لے آؤ۔ ایک فوجی نے جا کر کہا سلطان صلاح الدین ایوبی، وہ لڑکیاں جو گرفتار ہیں آپ کو یاد کر رہی ہیں، آپ چل کے ملاقات کریں گے یا ان کے ہاتھ میں بیڑیاں اسی حالت میں آپ کی بارگاہ میں ہم پیش کریں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کہیں ہمارے نوجوانوں سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، ہمارے نوجوانوں کی نگاہیں تو کہیں نہیں بہک گئی، ہمارے نوجوانوں کے قدم تو نہیں لڑکھڑا گئے۔ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے دوڑتے آئے، ارشاد فرمایا عیسائی لڑکیوں تمہیں کچھ کہنا ہے؟ لڑکیوں نے سر ہلایا، ہاں کہنا ہے۔ یہ دونوں غوث اعظم کے مستانوں کی دل کی دھڑکن تیز تھی، کہیں ہم پر کوئی کلیم نہ کر دے، ہم پر کوئی الزام نہ لگا دے، ہمارے کیریکٹر کو داغدار نہ کر دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا لڑکیوں کہو تمہیں کیا کہنا ہے؟ پانچوں لڑکیوں نے بیک زبان کہا تھا اے اسلامی لشکر کے کمانڈر، یہ لوہے کی زنجیر توڑ دو، اسلام کی زنجیر پہنا دو، جس مذہب پر چلنے والے نوجوانوں کا یہ کردار ہو وہ مذہب کتنا پاکیزہ ہوگا۔ پانچوں لڑکیوں نے کلمہ پڑھا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کون ہے یہ غوث اعظم کے دیوانے؟ یہ ہے ان کا کریکٹر، یہ ہے کردار۔ اور خدا کی قسم یہ کردار لے کر جب بیت المقدس کی طرف چلے، آپ مجھ سے زیادہ یہ تاریخ جانتے ہیں، فاتح بیت المقدس بن کر چمکے تھے، اور ایسے ویسے نہیں چمکے، اتنا روب، اتنا دبدبا کہ 650 سال تک یورپ کی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو عرب کی طرف نگاہ اٹھا لے، لیکن ظالم جب یہ سعودی آئے تب اسرائیل کو بسایا ہے، ورنہ کسی کی ماں نے ایسا بیٹا جنم نہیں لیا تھا۔ اتنی دھاگ جمی تھی ان کی۔ عرض یہ کرنا ہے اسلام کے شاہزادوں، غوث اعظم پہ تقریر کراؤ، جلسے کراؤ، لیکن اللہ کے واسطے صرف نعرے ہی پہ نہ روکے رہو، کم سے کم اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں بھی جھکاؤ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، اے بغداد والے آقا، ایک شخص آ گیا، اے بغداد والے آقا، گھر میں اہل و عیال بہت ہیں، برکت نہیں ہو رہی ہے، حضور کچھ دعا فرما۔ آپ نے نگاہیں بند کر لی، ارشاد فرمایا جا اپنے گھر کے دروازے پر پردے لگا لے، 10 دن تک پردے لگائے رہنا، 11ویں دن آ کر مجھ سے ملاقات کر۔ 10 دن گزر گئے، گھر کے دروازے پر پردہ لگا، اب آیا تو اتنے تحفے تحائف لا، جھومتے جھومتے، اے بغداد والے آقا، گھر کے دروازے پر جب سے پردے لگائے ہیں اللہ نے برکتوں کا سیلاب دے دیا، اتنا سامان کہ گھر میں سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ حضور یہ نظرانہ پیش کر دیا، پھر کہتا ہے حضرت آپ نے مجھے نہ کوئی دعا بتائی، نہ کوئی وظیفہ بتایا، بس اتنی سی بات گھر کے دروازے پر پردے لگائے، حضور اس میں حکمت کیا ہے؟ بغداد والے آقا نے فرمایا سنو، جب تمہارے گھر کے دروازے پر پردہ نہیں تھا، راستہ چلنے والوں میں جہاں نمازی چلتے وہیں بے نمازی چلتے تھے، جب بے نمازی راستہ گزرتے تمہارے گھر کے اندر دیکھ لیتے، بے نمازی کی منحوس نظر جب تمہارے گھر میں پڑ جاتی تو اللہ تعالیٰ اس منحوس نگاہ کی وجہ سے تمہارے گھر کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ جب تم نے 10 دن دروازے پر پردے لگائے رکھا، بے نمازی کی منحوس نظر سے تمہارا گھر محفوظ رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ برکتوں کا سیلاب عطا فرما دیا۔ جس گھر میں بے نمازی کی منحوس نظر پڑ جائے اس گھر سے اللہ کی برکت اٹھ جائے، تو جس گھر میں بے نمازی اپنے بیٹھا رہے اس گھر میں کہاں؟ اب روتے رہو، چلاتے رہو، تعبیر باباؤں سے بنواتے رہو، نہیں برکت۔ یہ دولت یہ نہ سمجھ تو آتی ہے، تو یہ قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال، تمہارے اولاد، تمہاری اولاد، یہ سب فتنہ ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہ کا فضل ہے، یہی مال فتنہ بھی ہے، یہی مال اللہ کا فضل ہے۔
اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول اور اس کے احکام کی حقوق کی ادائیگی کرتے ہو، یہ مال کماتے ہو تو اللہ کا فضل، اور اللہ کی قسم اگر اللہ کی حقوق کی پامالی کر کے، رسول کے حقوق کی پامالی کر کے تم ارب پتی ہو رہے ہو تو تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اس لیے حضرات غوث اعظم کی محبت میں جہاں جل سے جلوس کراؤ، ان کی سیرت پاک پر بھی توجہ دیا کرو۔ آج ہم لوگ صرف چیختے چلاتے ہیں، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت کسی دور میں مسلمانوں پر ظلم کر سکی؟ یہ تو ہمارے کریکٹر ہیں، کردار ہیں، یہ ہماری بدعملی کی سزا ہے جو ایسے ایسے شیطان ہم پر مسلط، ورنہ ہماری شان یہ نہیں ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے۔ بس 2 منٹ کی بات سن لو، کیونکہ ٹھنڈی میں اگر 12 بج گئے تو سمجھ لو سارے چہروں پہ 12 بج گئے۔ بس 2 منٹ کی بات سن لو، 1 منٹ میرے دادا بیٹھ جاؤ آپ، صرف 2 منٹ کی بات ہے۔ بات یاد آ گئی، اکثر میں اس کو کہہ کے گزرتا ہوں۔ بصرہ کے اندر ایک بزرگ تھے، ہلکی سی بارش ہوئی تھی، وہ بزرگ تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک نوجوان اپنی بے حیا محبوبہ کے ساتھ کاندھوں پہ کاندھا ملائے چل رہا تھا۔ ہلکی سی بارش ہوئی تھی، بزرگ کی چپل سے چھینٹ اڑ گئی، اس محبوبہ کے منحوس چہرے پر پڑ گئی چھینٹ۔ وہ منہ ایٹھنے لگے، اور منہ ایٹھی کیوں؟ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے اگر میاں بیوی چل رہے ہیں اور شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے تو عورت اور روک لیتی، یا غلطی نہ بھی ہو تو لڑائی سے اپنی بیوی ضرور روکتی ہے، اور باہر لڑائی نہ ہو۔ اور اگر کہیں 2 نمبری ہے تب وہ تو اور ادا دکھاتی ہے کہ میرا عاشق ہے، چاہنے والا دیکھو کیا کرتا ہے۔ وہ بھی کم بخت ایسا ہوتا ہے اپنا دکھانے کے لیے، چاہے پٹ ہی جائے لیکن کچھ زیادہ ہی نہیں لگتا۔ تو وہ محبوبہ منہ ایٹھنے لگی، اس کا یار سمجھ گیا میری محبوبہ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس ظالم نے آگے بڑھا، آگے بڑھ کر اس بزرگ کے چہرے پر ایسا تماچا دیا، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ میں اندھیرا چھا گیا، سر چکرانے لگا، سر پکڑ کر کھڑے رہے۔ جب کیفیت اچھی ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے، آگے بڑھے تو ایک شخص نے دیکھا بہار ہے، اس نے جلدی سے دودھ بنایا، بابا دودھ پی لو۔ تو جو آدمی ابھی پٹ گیا ہو بھلا دودھ پیے گا اتنی جلدی؟ تو کہا نہیں بیٹا شکریہ بہت بہت، لیکن اس نے کہا بابا نذر قبول کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں نذر پیش کر رہا ہوں، اسے قبول فرما لو۔ جب آقا کی بات آئی تو انہوں نے لے لیا، بیٹھ کر وہ دودھ نوش فرمایا، کھڑے ہو گئے۔ اے مولا تیری شان اور تیری قدرت بھی عجیب ہے، کہیں تو تھپڑ کھلاتا ہے اور کہیں دودھ پلاتا ہے۔ ابھی رب سے مناجات کر رہے تھے، اتنے میں 5-7 لوگ جوان دوڑے دوڑے آئے۔ اے بابا تمہارے محمد عربی دھرم گرو تمہارے کبھی کسی دشمن کو بد دعا نہیں دیتے، تم کیسے ان کے فالوور ہو، تم بد دعا دے رہے ہو؟ بابا نے کہا نوجوانوں ہم نے کسی کو بد دعا نہیں دی ہے۔ نہیں بابا چہرے سے مسلمان لگتے، تمہارے دھرم گرو نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، تم نے بد دعا دی۔ بیٹے ہم نے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ نہیں بے بابا آپ نے بد دعا دی ہے۔ بیٹے ہم نے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ نوجوانوں نے کہا بابا جس نوجوان نے تمہیں بھی تھپڑ مارا ابھی فوراً اپنے گھر کی چھت پہ گیا، پیر پھسلا نیچے گرا مر گیا، اگر تم نے بد دعا نہ دیا ہوتا اتنے جلدی تھپڑ مار کر مر نہ جاتا، ضرور تم نے بد دعا دیا۔ بابا نے کہا ہم نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ نوجوانوں نے کہا پھر اتنا جلدی مرا کیسے؟ آپ نے جیسے ہی تھپڑ مارا گھر کے اوپر گیا، پیر پھسلا نیچے گرا مر گیا۔ بابا کا جواب سنو اور ہو سکے تو یہ جواب دل میں محفوظ کر لینا۔ بابا فرماتے ہیں نوجوانوں سنو، میری چپل سے چھینٹ اڑی، محبوبہ کے چہرے پر پڑی، تو محبوبہ منہ بنانے لگی تو اس کے یار کو بڑی تکلیف ہوئی، پھر محبوبہ کے یار نے مجھے تھپڑ مارا، جب محبوبہ کے یار نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے یاور کو بڑا برا لگا، پھر میرے یاور نے اسے مارا ہے۔ تو جس کا یاور رب اعلیٰ ہو جائے اسے بھلا کوئی ستا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ غوث اعظم کی فیض و برکات سے
ہم سب کو شاد فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. مصطفیٰ جان رحمت پہ